سونا آیا 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 سونا آیا سونا آیا آیا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ حضرت محترم حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے میلاد مبارک کی شرعی حیثیت اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 11 کے اندر ارشاد فرمایا، جو میں نے آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ترجمہ یہ ہے، محبوب آپ فرما دیجئے جب تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل اور رحمت ہو تو اس کی وجہ سے ضرور خوشیاں مناؤ۔ جو کچھ تم اکٹھا کرتے ہو اس سے بہتر ہے خوشیاں منانا۔ آیا مبارکہ کے تحت مفسرین حضرت علامہ جلال الدین سیوطی تفسیر جلالین، حضرت علامہ اسماعیل حقی تفسیر روح البیان نقل فرماتے ہیں کہ اس مقام پر اللہ رب العزت نے حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے میلاد مبارک پر خوشی کرنے کا حکم دیا ہے۔ تمام متفق ہے کہ فضل کبیر سے مراد ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، جب تم پر اللہ کی طرف سے فضل کبیر آئے، رحمت دو عالم آئے، تو اس کے آنے پر ضرور خوشیاں مناؤ۔ اس سے بہتر ہے جو تم اکٹھا کر رہے ہو۔ ہم کیا اکٹھا کرتے ہیں؟ ہم دنیا کے اندر مال و متاع اکٹھا کرتے ہیں اور آخرت کے لیے نیکیاں اکٹھی کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارا دنیا کے معاملات کے اندر جائز طریقے سے مال اور دولت اکٹھا کرنا اور آخرت کے لیے نیکیاں اکٹھا کرنا، ان سے بہتر ہے میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد پر خوشیوں کا اظہار کرنا۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے یہ آغاز کیا۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الخصائص کبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 80 میں فرماتے ہیں کہ جب حضور کی ولادت و شہادت ہوئی، میلاد ہوا۔ یہاں میں واضح کر دوں کہ میلاد مولود سے ہے، مولود ہے ولادت و شہادت کا ذکر کرنا، چونکہ ہم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ولادت و شہادت کا ذکر کرتے ہیں، آپ پر درود و سلام پڑھتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، آپ کا ذکر کرتے ہیں، اسے ہی میلاد کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جبرائیل یا رب قدیر فرمایا سب سے پہلے 7 آسمانوں کے اوپر زمرد اور یاقوت کے ستون لگا دو جس سے 7 آسمان روشن ہو جائیں۔ تو معلوم ہوا سب سے پہلے نورانی لائٹنگ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے فرمائی تھی۔ پھر فرمایا جبرائیل یا رب قدیر فرمایا حوض کوثر کے کنارے پر چلے جاؤ۔ یہ حوض کوثر نہر جنت کے اندر جہاں کنارے پر کوئی چیز اللہ نے شروع میں پیدا نہ فرمائی تھی، تو فرمایا کہ حوض کوثر کے کنارے 70,000 کستوری کے درخت لگا دو۔ لہٰذا حضور کے میلاد پر اللہ نے خوشی مناتے ہوئے اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی سمدیت کے مطابق جو ہے وہ درخت لگائے۔ پھر اللہ رب العزت نے 3 جھنڈے دیے، ایک جھنڈا لے جاؤ اور 70,000 فرشتوں کی جماعت لے کر جاؤ، زمین پر اتر جاؤ، ایک مشرق لگا دو، دوسرا جھنڈا مغرب لگا دو اور تیسرا کعبے کی چھت پہ لگا دو۔ تو معلوم ہوا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد پر ولادت و شہادت کا جو سلسلہ ہے وہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے لامکاں پہ شروع کیا تھا۔
आसमानों को नूरानी चादरों से सजाना, सतून लगाना, हौज़ कौसर के किनारे 70,000 कस्तूरी के दरख्त लगाना, 3 झंडे हज़रत जिब्राईल को देकर ज़मीन पर 70,000 माह फरिश्तों की जमात भेजना जलूस की सूरत में, और मशरक़ में एक झंडा, दूसरा मगरब में, तीसरा काबे की छत पे, कि फरमा दिया कि जाओ दुनिया वालों को मुबारक दो, हमने तुम्हें अपना महबूब अता फरमा दिया। इसलिए हम मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते हैं कि सुन्नत इलाहिया है, ये अल्लाह ताला की सुन्नत है। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हजूर का ज़िक्र खैर करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।